شیعہ کا موقف ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی تدفین کو غائب میں رکھا گیا. آپ کی ریسرچ کے مطابق اہل سنت کا صحیح موقف کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جی ایسا ہی ہو، واللہ عالم. باقی حضرت علی کی قبر آپ یہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں بھی میں نے بتایا تھا افغانستان میں بھی مزار شریف میں حضرت علی کا مزار بنایا ہوا ہے، لیکن جو مضبوط رائے ہے وہ وہی ہے. حضرت عثمان کی قبر کے بارے میں بھی یہی کچھ ملتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی معلوم ہے یار قبروں کو کیا کرنا ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل البیت علیہم السلام اجمعین تب سب تک سلام پہنچ رہا ہے. تو ان کو فرقہ سے نکالنے کے لیے احادیث بتانا پڑتی ہیں. ان کو احادیث کی اہمیت کیسے بتائیں؟ سرکار ان کو احادیث کی اہمیت آپ کیوں بتاتے ہیں؟ ان کو قرآن کی اہمیت بتائیں، حدیث تو بعد میں آئے گی. حدیثوں سے آپ نے جو مسائل ثابت کرنے ہیں نا وہ چھوٹے مسئلے ہیں. اصل ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت. یہ بنیادی چیزیں ہیں. احادیث سے آپ نے جو مسائل ان کو بتانے ہیں، رفع الیدین کا، آمین کا، بنو امیہ کا، یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کی توحید کے اوپر لے کے آنا ہے. قرآن سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا، بالکل گیا گزرا مسلمان بھی ہو نا، ان پڑھ جاہل کسی بھی فرقے کا، سنی ہو شیعہ، اس سے آپ صرف ایک سوال پوچھیں، یار اگر کوئی بندہ نیا مسلمان ہو گورا تو ہم اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں؟ تو سارے آپ کو کہیں گے جی قرآن کا ترجمہ دیں انگریزی میں پڑھنے کے لیے. یہی کہیں گے نا. کیا شیعہ کہے گا کہ اصول الکافی پڑھنے کے لیے دو، یا 14 ستارے پڑھنے کے لیے دو؟ دیوبندی کہے گا فضائل اعمال پڑھنے کے لیے دو؟ نہیں. بریلوی کہ جی فضان سنت پڑھنے کے لیے دے دو؟ نہیں. اہل حدیث کہہ دے جی بخاری مسلم پڑھنے کے لیے دے دو؟ سارے یہ کہیں گے جی قرآن پڑھنے کے لیے دے. اب اگلا سوال ذرا اسے پوچھیں کہ تو جب مسلمان ہوا تھا تو بھی قرآن پڑھ کے ایسا ہے؟ نہیں. اور تیرا ابا بھی قرآن پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہوا تے اودا ابا بھی تے اودا ابا بھی تے اودا ابا بھی. تو پہلا وڈا ابا بھی جڑا ہندو تو مسلمان ہوا سی وہ بھی قرآن پڑھ کے نہیں سی ہویا. قوالی وجد آ گیا ہوئے گا انہوں تے ہو گیا مسلمان. کنوکشن والا ایمان تو کوئی نہیں ہے. کنوکشن والا ایمان جس کا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. پھر تو لوگوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان بنو، خود جو مسلمان بنے ہوئے ہیں بغیر قرآن پڑھے اور اسی وجہ سے قرآن کے خلاف عقیدے، پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سک رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں، نماز سے نکل کے کوئی کہہ رہا ہے یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ نعرے چل رہے ہیں ان کے، اور نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اگلے دن لائف سٹوری میں ایک انڈیا سے بھائی آئے، وہ بریلی کے رہنے والے تھے، چلے بریلی شریف کہہ لیں، اور بریلوی سے ہی ریورٹ ہوئے ہوئے تھے. اور وہ ریورٹ اس لیے ہوئے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا. آپ کے ساتھ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش چھوڑ کے باہر کسی یورپ یا امریکہ کے ملک میں چلے جائیں، کم از کم آپ دین کو سیریز تو لیں گے. ادھر تو انہی جائلوں میں ہی مریں گے. تو جتنے لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں نا، وہ پھر جب دوسرے مذاہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی ذرا قرآن پڑھیں، ہمیں پتہ چلے دین کیا ہے. جب ان کا تو جنہوں کہتے ہیں ترا نکل جاتا ہے جدو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اسی تو خود مسلمان کوئی نہیں، اسی کسی نو کہ اسلام. تو وہ بھی ریورٹ ہوئے. واپس جب گئے، کہتے ہیں میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو انہوں نے جب دیکھا تو مولویوں نے ساروں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا اینو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے اب دیکھیں کیسے شرارتی لوگ ہیں اور کیسے یہ کننگ قسم کے لوگ ہیں، کیسی آپ کی حس کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب وہ اس کو خود پکا منہ بنا کے کہہ رہا ہے دیکھو یار ہم مشرک ہیں، ہم مرے ہوئے بزرگوں سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اچھا، وہ بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی اس سے پوچھ رہا ہے. اس نے کہا یار جب یہ شرک ہے تو ہم تو یہ شرک کرتے ہیں بھائی، تو تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو. ہاں، اصل مقصد اس کا یہ تھا. تو ماموں پارٹی شرک چھوڑ دینا،
اگر تو کر رہا ہے, نہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں اسے شرک, لیکن اس کو یوز کیسے کیا کہ وہ ہمارے اس اسٹوڈنٹ سے, وہ ایجڈ ہیں, وہ لائیو سٹوری میں آئے تو پھر میں نے نیچے کومنٹس کیے کہ انہیں لائیو لے کے آئے جمعرات والے دن, میں ان سے خود بات کرتا ہوں, ان کو پھکی نہیں, ایک پھکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے. سرکار وہ پھر جیلم شریف تو ہی پھکی لفظی ہے, وہ پھر لائیو آئے, میں نے کہا ہاں جی ہونا ہونا جی, وہ اتنے پریشان, چہرہ لٹکا ہوا, وہ پوچھ رہے تھے کہ بھی دوسری مسجد تو 5 کلومیٹر دور ہے, یہ بھی 1 کلومیٹر دور ہے, اور میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی کل سے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ رفع الیدین کریں گے, کیونکہ آپ مشرک ہیں, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس نے بھی آگے سے ان کو کہہ دیا بالکل آپ مشرک ہیں, تو انہوں نے کہا جب مشرک ہیں تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کا ایک فرق ہے, وہ آپ میری ویڈیوز الگ سے, آج ٹاپک نہیں. وہ لائیو سٹوری میں جب آئے نا, میں اس جمعرات کو ہی, تو بڑے پریشان تھے کہ میں اب گھر نماز پڑھ لیا کروں. میں نے کہا گھر نہیں, آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ مسجدیں چھوڑ دیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 ہوں گے, ہاں یہ بڑھتے چلے جائیں گے, اور ان کو یہ بڑھنا پسند نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے. اور اس کا آسان طریقہ ہے, میں ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں, باقی لوگوں کے لیے بھی اس حوالے سے ایشو ہوگا. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. اچھا جی طریقہ سنیں جی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اس طرح مولوی تنگ کرتے ہیں نا, آپ ان کے سامنے نماز ہی نہ پڑھیں. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے سامنے آپ جا کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ گھر سے اس وقت نکلیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ میں مسجد کے دروازے پر پہنچوں گا نا تو اقامت سٹارٹ ہوئی ہوگی. اقامت مکمل ہو, آپ جوتیاں اتار رہے ہو, وضو آپ گھر سے کر کے آئیں, رکعت نہ چھوٹے ورنہ مارے گے تسی. ہاں پڑھنی تکبیر اولا سے, جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع, آپ نماز پڑھیں, اور جیسے ہی وہ سلام پھیریں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے تو ذکر کرنا ہے, دعائیں کرنی ہیں, اس دوران تو کوئی نہیں اٹھے گا آپ کو روکے گا. آپ تسلی سے, اور نماز بھی کسی کونے میں پڑھیں, اور کوشش کریں جتنا پچھلی صف میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد آپ جیسے ہی سلام پھیرے, آپ تسلی سے سائیڈ سے ہو کے باہر نکل آئیں. اور اگر آپ کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نہیں نکل سک رہے, تو آپ تسلی سے وہاں بیٹھے رہیں. نماز نہیں ان کے سامنے پڑھنی آپ نے, کیونکہ جب آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, ان کا اندر کا شیطان نہیں جاگے گا. ان کو تکلیف ہی ہوتی ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ شروع نہ کر دیں, تو وہ تو آپ نے مقصد پورا کر دیا. مسجد نہیں, پھر ایک وقت آئے گا حالات سازگار ہوں گے, ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے. پھر کبھی مولوی صاحب کو کوئی 500 روپیہ, 1000, کبھی کوئی خوشبو, کوئی سوٹ گفٹ کر دیا. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ٹالرنس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے دیں گے وہ. یہ آزمائی ہوئی بات ہے, ایک جگہ نہیں. اور یہ ایسا آزمودہ فارمولہ ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوا, کیونکہ اس امت کا فتنہ مال ہے, اور اس فتنے میں, آزمائش میں جب کبھی مولوی پڑھا نا تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے. آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی, آپ ان کو پیسے دینا شروع کریں. اور یہ بھی مسئلے زیادہ ذرا جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کے ہیں. اسلام آباد میں, بیریر ٹاؤن میں, ڈیفنس میں, کوئی کسی کو اونچی آمین کہنے پہ, رفع الیدین کرنے پہ, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ دیکھ بھی نہیں سکتا. جس طرح یورپ اور امریکہ میں ہراسمنٹ ہے نا, یہاں بھی ہراسمنٹ شمار ہوتی ہے, کیونکہ مولوی کی وہ نوکری ایک کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے. وہ اس مسجد کا بادشاہ نہیں ہے, ملازم ہے, اس لیے اس کی جرت نہیں کسی نمازی کے ساتھ. یہ دیوبندی جو چڑھتے ہیں دوسری جماعت سے, آپ 10 جماعتیں کروائیں, کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. خود آپ کے سامنے لا کے سترے رکھیں گے, آپ کو سائڈ پہ کہیں گے اس جگہ آپ جماعت کر لیں. جو یہاں آپ کو ایسے وہ دہشت گردوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سارا کے سارا, یعنی پیسہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کی ساری بدماشی, ان کی ساری پھوک نکل جاتی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹر ہو تسلی سے, اور سلام پھرنے کے بعد گھر آئیں, گھر آ کے نماز پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. تو سنت ہے, گھر میں پڑھنا سنت ہے, نبی الاسلام بھی سنت یا نفلی نماز آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یہاں نماز پڑھا کرو, نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو, اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. تو یہ تو سنت ہے, اس سنت میں بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا طریقہ, یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے,
دوسرا طریقہ جو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو مولوی دوبارہ گھیر لے نا تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بے شک آپ شرک کر رہے ہیں, آپ نے خود بھی مانا ہے ماشاء اللہ تعالی, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, نماز میں آپ شرک کوئی نہیں کر رہے. اگر آپ نے مجھے یہاں سے بھگانا ہے نا تو آپ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول آگ بیڑا تک, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یہ شروع کر دیں تو میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. لو پیکج لے لو تو ٹائم قیامت تک جائے. تو یہ ایک علمی جواب ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں, ہمارے انہیں کہ شرک آپ کر رہے ہیں لیکن نماز کے بعد, نماز کے اندر آپ موحد ہیں تو ہمارا آپ سے کنسرن صرف نماز کی حد تک ہے. نماز کے بعد کوئی بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم تو نماز میں بند ہیں. ہاں اگر ہماری نماز چھڑانی ہے نا اپنے پیچھے تو نماز میں بھی پڑھنا شروع کر دو. تو نماز ہی کون پڑھے؟ تو سرکار اتنا ثواب کا کام ہے تو نماز ہی پڑھو نا, نماز میں بھی یہ نعرے لگاؤ نا, اتنا جو ثواب کا کام ہے بدعت حسنہ ہی کہہ کے لگا دو. تو نماز میں آپ شرک نہیں کر رہے تو ہم, اور اس کے ثبوت میں وہ سنن کبریٰ البیہقی میں جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, ان کی اذان کا جواب دیں گے, ان کے سلام کا جواب دیں گے, اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ رہیں گے. تو یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں.